بھی لشکر ہار جاتا ہے، کبھی تو ہاتھیوں والا بھی لشکر ہار جاتا ہے، اگر مرضی خدا کی ہو سکندر ہار جاتا ہے، اور جوانوں عزم تو طوفان بھی آنکھیں چراتے ہیں، جوانوں عزم تو طوفان بھی آنکھیں چراتے ہیں کہ بیڑا پار ہو جاتا ہے، سمندر ہار جاتا ہے۔ سہیل امیر سے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور جس کے قبض قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جس نے کائنات سے ذرے کو پیدا کیا، اور درود و سلام ہم سب کی محسن اور مبارک ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر، جس نبی نے ہم سب کو جینے کا شعور بخشا ہے، ہم ایسے حبیب پر اور ایسے حادی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں تشریف فرما قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بہت ہی پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت عرصے کے بعد آپ کے شہر فردا پور میں مجھے آنے کا موقع دیا ہے، اور میری سوچ کے مطابق تقریباً 10 سال کے بعد میں اس مسجد میں داخل ہو سکا، اور آج مجھے بہت عرصے کے بعد آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے اللہ کی انعامات میں سے ایک نعمت ہے۔ اس وقت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کس موضوع پر پہلے بات کریں، اس لیے کہ 2 موضوعات پر مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے، مگر یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنا جو انعامات حاصل کیے ہوئے زندگی ہے، کہ ہم اس دنیا میں جب جیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں سمیٹتے ہوئے جیتے ہیں۔ اگر ہم ہماری زندگی کو دیکھیں تو ہر لمحہ، ہر لہجہ اور ہر پل اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں ہماری ذات پر سایہ پگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا کہ اے انسان، ہم نے تم کو بہت نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی کہ اللہ نے فرمایا وہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو یا گننا چاہو تو اللہ تحصوها، تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس قرآن مقدس میں ہم ایک سورت پڑھتے ہیں، سورۃ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کبھی ایالہ نبی کو ماتو کا زبان، اے جناتو اور اے انسانوں، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، تم کس کس کا انکار کریں گے اور کس کس سے روگردانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ساری ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ بہت ساری نعمتوں میں ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا دین ہے، دین اسلام ہے۔ اگر دنیا کی لطف لذت ہوتی، زمین و آسمان ہوتا، اس کے درمیان کی ہر چیز موجود ہوتی اور اللہ کا دین نہ ہوتا تو ہم محسوس کرتے کہ دنیا ادھوری ہوتی۔ یہ دنیا کا لطف اور لذت ہمارے لیے ناکافی ہوتا، اس کی رنگت ہمارے لیے بےمانی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اس پروردگار کائنات نے ہم پر یہ بھی ایک انعام فرمایا کہ ہمیں اپنا دین نصیب فرمایا، اور یہ دین جس سے ہماری وابستگی ہے یہ دین اسلام ہے۔ یہ دین اسلام کی تاریخ بہت لمبی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر اس قرآن مقدس کے صحیفوں کو ہم پڑھتے ہیں، اس سے صفحات پلٹتے ہیں تو یہ بات احساس ہوتی ہے کہ یہ نعمت، یہ تاریخ اس کی بہت پرانی ہے۔ جب اس کائنات میں سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں سے لے کر آج تک یہ پوری کی پوری تاریخ اسلام ہے، یہ مختلف رنگوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اب یہ نعمت دے کر اللہ چاہتا کیا ہے۔ آخر کے دنیا میں ہم جب تشریف لائے تو اللہ نے بہت ساری مخلوقات بنایا،
اللہ نے جانور بنائے، اللہ نے پرندے بنائے، اللہ نے چرند بنائے، اللہ نے نباتات بنائے، اللہ نے حیوان بنائے، اور اللہ نے نہ جانے کیا کیا بنائے جس کو ہم بے واقف نہیں ہیں. لیکن جب اس تمام مخلوقات عرضی پر زمین و آسمان کے درمیان پھیلی اس کائنات میں کیا انسان بھی ایسی ہی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں. اگر آپ قرآن کے صحیفے کو کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق کا اعلان کیا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ فرمایا کہ زمین کو بنائے گا اور زمین میں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ اے فرشتوں یا اے انسانوں تم یاد کرو اس وقت کو، اے انسانوں تم اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کے سامنے ڈسکشن فرمایا، فرشتوں کے سامنے تذکرہ خیر کیا. وہ تذکرہ کیا تھا؟ قرآن میں سورۃ البقرہ میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کا یہ ڈسکشن ہے، فرشتوں سے اللہ کی وہ بات چیت ہے جس کا تذکرہ اس قرآن مقدس میں سورۃ البقرہ میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ زمین میں انسان پیدا کیا جائے گا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں انسان بناؤں گا، بلکہ اللہ نے فرمایا وہ کالا رب کا، اور یاد کر اس وقت کو جب تیرے رب نے تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انہی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے. یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کے تعالیٰ کے خلیفہ کی حیثیت ہے. اس دنیا میں بہت سارے انسان پیدا ہو گئے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد اولی یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نائب ہے، اس کے گورنر ہے، اور اللہ رب العالمین کے خلیفہ کی حیثیت سے جیتے ہیں. اگر یہ زندگی کے ہمارے مقصد ہم کو معلوم ہوتا ہے تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے. اب پوری دنیا کا اگر آپ انداز لگائے کہ پوری دنیا میں بہت ساری مخلوق بستی ہیں، بہت سارے انسان جیتے ہیں، مگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ پوری دنیا میں اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بخشی ہے. اللہ کی بڑی دولت ہے یہ. اگر یہ دولت آپ اس کا انداز کرنے لگے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بہت مالدار انسان ہیں. میرے پاس اگر دولت نہ ہو، میرے پاس اگر عزت نہ ہو، میرے بڑے بڑے بینک بیلنس نہ ہو، مگر اگر میں اس دنیا میں مومن ہے تو میں اس کائنات کا سب سے مالدار ترین انسان ہوں. آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کتنے لوگ جیتے ہیں، مگر آج تک ایسے بڑے بڑے انسانوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کو کس نے پیدا کیا، ان کا خدا کون ہے، وہ اس دنیا میں کیوں تشریف لائے. آج انسان یہ بتانے کے چاہتے ہیں کہ زندگی یہ تو کیسی زندگی دی ہے. ابھی 2 دن کے بعد ایک پوری ہندوستان بھارت میں ایک بڑے قوم جو پائی جاتی ہے، اب 2 دن کے بعد آج وہ اپنے خداؤں کو خرید رہی ہے، 2 دن کے بعد اپنے خداؤں کو دکھائے گی اور 10 دن تک اپنے خداؤں کو پوجنے کا اہتمام کرے گی اور بار بار اپنے خداؤں سے مانگنے کی کوشش کرے گی. جب 10 دن کے بعد ان کے خداؤں کو کچھ نہیں دے گے تو پھر ان کو وہ بہا دے گی. ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ رب العالمین سے تعلق کتنا عظیم الشان ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے بھائیوں کہ ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان کی زندگی کو آپ دیکھیں. ایک غیر مسلم کی زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے خدا سے جب مانگنے جاتا ہے، جب ایک غیر مسلم اپنے خدا سے مانگنے جاتا ہے، تو چاہے منزل میں ہو، چاہے گرجا میں ہو، چاہے بودھ وہار میں ہو یا کوئی بھی بھارت سب کا ہو، جب اپنے خدا سے مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں کچھ پلیٹس ہوتی ہیں، اس کے ہاتھوں میں سندور ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں کچھ فروٹ ہوتے ہیں، اگر بچیاں ہوتی ہیں، لوہان ہوتے ہیں، اس قسم کی بہت ساری چیزیں وہ اپنی تھالی میں لے کر جاتا ہے، اپنے خدا کے چرنوں میں رکھتا ہے. جب اپنے خدا کو پہلے دیتا ہے پھر اس سے مانگتا ہے. اس کائنات میں کتنے عظیم شان ہیں کہ ہم جب مسجد میں اللہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے، تو ہمارے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، مگر جب ہم لوٹتے ہیں تو ہماری جھولیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں. اتنا عظیم خدا کس کے پاس ہے؟ وہ خدا ہمارے پاس ہے. اتنی عظیم نعمت کس کے پاس ہے؟ وہ میرے اور آپ کے پاس ہے. یہ دولت اب کیا چاہتی ہے؟ آخر اسلام دے کر اللہ رب العالمین اسلام سے وابستہ کر کر ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ بہت بڑا اس کائنات کا سوال ہے. دیکھیے اس دنیا میں اب ہماری زندگی کا مقصد ہمیں متعین کر رہا ہے کہ آخر میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے اور مجھے اس کے پاس جانا کہاں ہے.
یہ کچھ سوالات کے جوابات دے کر ہم موجودہ حالات پر بات کریں گے کہ آخر موجودہ حالات اب کیسے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ایک مومن کی زندگی وہ اللہ کے خلیفہ کی زندگی ضرور ہے، مگر یہ خلیفہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتا کیا ہے؟ اگر یہ اللہ کی بڑی نعمت ہم تسلیم کرتے ہیں تو بڑی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ملنے والی نعمت پر شکر کیا جائے، اللہ کے حضور اپنی زمین نیاز کو کم کرے، بھیج دے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا بڑا احسان ہے جو تو نے مجھے اس اسلام سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کا قاعدہ قرآن میں موجود ہے، اللہ نے اپنے قاعدے کو بتایا ہے کہ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو اس کی نعمت میں اضافہ کرتا ہے جو اللہ کی ملنے والی نعمت پر شکر گزاری کرتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے انسان، میں نے تمہیں نعمت دی ہے، میں نے تجھ پر انعام کیا، لئن شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جائے، اللہ کی ملنے والی نعمتوں پر شکر کا رویہ اختیار کرے، لأزیدنکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں بڑھوتری کرے گا۔ لئن کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، جھٹلا دیا، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی ہے تو کیا میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اللہ کے حضور سب کو ٹیک دوں اور یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ تم نے اتنی بڑی نعمت مجھے دیا ہے۔ آج اس دنیا میں بڑے بڑے انسان جیتے ہیں، بڑی بڑی سائنس اور ٹیکنالوجی والے جیتے ہیں، علم و ہنر والے جیتے ہیں، دنیا کے راز جاننے والے موجود ہیں، مگر آج تک دنیا کے راز کو جاننے والے یہ راز معلوم نہیں کر سکے کہ کائنات میں ان کا بھیجنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کو سمجھا دی ہے۔ ابھی درمیان میں ایک غیر مسلم انٹلیکچوئلس کی بہت مفکرین جو غیر مسلم مفکرین ہیں ان کے درمیان ہمارا جانا ہوا۔ خدا پر جب بات ہوئی تو بڑی بڑی جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہے، وہ سارے کے سارے لوگ خدا کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی ہاتھ جوڑ کر خدا کو تلاش کرتا ہے، تو کوئی سر ڈک کر خدا کو تلاش کرتا ہے، کوئی ان کا نت مستق ہو کر کرتا ہے، مختلف لوگ ہیں۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ اگر ہماری سوسائٹی کے ایک معصوم سا بچہ، اگر اس معصوم بچے کو کھڑا کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ میرے بیٹے تجھے بتا کہ تیرا خدا کون ہے، یہ معصوم بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے یہ بنا کسی لاگ لپیٹ کر کہے گے کہ میرا خدا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ بڑی دولت کس نے دی ہے آپ کو؟ آج یہ بڑی بڑی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین لوگ جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو فلسفی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کہتے ہیں، آج اگر وہ خدا کو نہیں پہچان سکے اور آپ کی گود میں بیٹھنے والا معصوم سا بچہ اگر وہ خدا کو پہچانتا ہے، آپ کے اوپر یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن ان بچوں کے ایمان کی حفاظت کیا ہوگی؟ آخر موجودہ حالات کا اگر میں بات کروں تو موجودہ حالات اب کے لیے کیا ہے؟ موجود حالات یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، دنیا یہ چاہتی کہ آپ سے اس نعمت کو چھین لیا جائے۔ جو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر یہ چاہتی ہے کہ آپ کے ایمان کی دولت کو چھین لیا جائے اور اس سے وہ ہتھ کنڈے سارے کے سارے ہتھ کنڈے پھر آپ کے سامنے۔ آج اسلام کی جو لوگ مخالفت کرتے کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کچھ عزبی اذیت ہے؟ وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر اسلام کی آج مخالفت نہیں کی گئی تو آنے والا کل وہ اسلام کے دامن میں رحمت میں جگہ لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آج امریکہ کی بات کی جائے، جس امریکہ کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ وہی امریکہ ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑا اسلام مخالف ہے۔ آج امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بسنے والے مفکرین یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو امریکہ میں روکا نہیں گیا تو آنے والے 10-15 سال کے بعد یہ امریکہ یہود اور نصارہ کا امریکہ نہیں ہوگا بلکہ اسلامی راشٹر بن جائے گا۔ آج اسلام کی مخالفت اس لیے ہوتی ہے، آج دو روز پہلے جو سیریا پر، شام پر اور اس قسم کے ممالک پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اس کی واحد وجہ یہ کہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر اسلام کی ایسے مخالفت نہ کی گئی تو آنے والے کل میں اسلام کو فروغ دینے سے اور اسلام کو دنیا پر چھاتا ہوا دیکھنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ آج دنیا کے پاس کیا ہے؟ اگر دھرم کے نام پر کیا جائے تو آپ کے پڑوس میں وہ ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے لوگ پوری دنیا سے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اثاثہ ہمارے لیے وہ اثاثہ ہے جس کو ہم نے دیا ہے۔ اسلام آپ کے سامنے جو اثاثہ پیش کرتا ہے وہ آپ کے پڑوس کی ننگی مورتیاں نہیں ہیں بلکہ اسلام کا اثاثہ یہ قرآن مقدس، یہ قرآن پاک ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے نہ جوڑے بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ کی کتاب سے جوڑ دے۔ آج بھی موجودہ حالات پر جب بات کی جاتی ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید جو کچھ مصر میں ہو رہا ہے، جو کچھ لبنان میں ہو رہا ہے، جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے،
جو کچھ شام اور فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ افغانستان اور کشمیر میں ہو رہا ہے، یہاں پر اگر اسلام سے مخالفت کی جاتی ہے، آپ اس کا یہاں بیٹھ کر کیا کھنڈن کر سکتے ہیں؟ اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ مگر آپ کو سب سے بڑا کام آپ کے گلیارے میں، اپنے خاندان میں، اپنی سوسائٹی میں اور آپ کے چھت کے نیچے جو کام کرنا ہے. میں آج رک کر ایک پریکٹیکل بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی فلسفیانہ بات آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے، میں بہت علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ پریکٹیکل باتیں، کچھ تجربے کی باتیں آپ سے شیئر کر دی جائے جو میرے اور آپ کے لیے سودمند بن جائے. وہ چند باتیں یہ ہیں. آج اگر اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، آپ لوگوں کے لیے بددعائیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں. آج لوگ امریکہ کے لیے بددعائیں کرتے ہیں، آج اسرائیل کے لیے گالیاں بکی جاتی ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسلام کی اگر خدمت اس دیش ملک میں کرنا ہے، جس موجود زمانے میں اگر اسلام کی خدمت آج اگر ملک ہندوستان بھارت میں کرنا ہے، تو سب سے بڑی اسلام کی خدمت یہ ہے کہ آپ کی چار دیواری میں اور آپ کے چھت کے نیچے جتنے بسنے والے خاندان کے لوگ ہیں، آپ اس خاندان کی تربیت اسلامی خطوط پر منحصر کریں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج غیر اسلامی معاشرے کی بات کو چھوڑ دیجیے، خود اسلامی خاندانوں کی بات یہ ہے کہ آج اسلامی خاندانوں میں اسلام یہ صرف کتابوں میں موجود ہے. کیا اسلام پریکٹیکل ہمارے خاندان میں موجود ہے؟ کیا کسی کو اسلام اگر دیکھنا ہے تو چلتا پھرتا مجھے دیکھ کر لوگ اسلام سمجھ سکتے ہیں؟ جو بات میرے دوست نے یہاں بیان فرمائی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ تشریف لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے، آپ کے جانے کے بعد ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ آئے. آپ نے فرمایا، اے عائشہ ہماری ماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ہم یہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوٹ گئے، اب یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کے معاملات کیسے تھے. ہماری ماں نے تقریر نہیں فرمائی، ہماری ماں نے بڑی سی کتابیں نہیں کی، بہت سارے نکات نہیں بیان فرمائے، بلکہ سوال کرنے والوں سے ایک سوال کیا کہ اے لوگوں، اگر تم مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سوال کرتے ہیں، میں تم سے سوال کرتی ہوں کہ کیا تم نے قرآن مقدس کو نہیں پڑھا؟ اگر آپ کو قرآن پڑھا ہے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مقدس کا چلتا پھرتا نمونہ ہے. آپ کون بتائے گا کہ اسلامک سوسائٹی میں کتنے چلتے پھرتے مسلمان نظر آتے ہیں، کتنے چلتے پھرتے قرآن نظر آتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے خدا مل جائے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ مل جائے اور دین اسلام مل جائے. آج ایسے لوگوں کے اسلام کی ضرورت ہے. اللہ نے اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ میں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تصویریں. وہ کون سے مومن کی نگاہ ہے؟ وہ کس کی نظریں؟ جس کی نگاہیں، جس کی نظریں انسانوں کی تبدیل بدل دے، وہ وہی مومن کامل ہے جس کی زندگی اس کلام الہی پر استعمال ہو. آج اسلام اس موجودہ حالات میں یہ چاہتا ہے کہ ہم ہماری نونہال نسلوں کی تربیت اسلامی خصوص پر کریں. یہ میری بات کا سب سے اولین نقطہ ہے جس پر رک کر میں انشاءاللہ تعالیٰ 5-7 منٹ آپ سے بات کروں گا، پھر کسی اور نقطے پر بات کروں گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، یقیناً اسلام کی مخالفت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آج ہماری اداروں میں، ہمارے انسٹیٹیوشنس میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں آج اسلام پڑھایا نہیں جاتا، غیر اسلامی باتیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ بھی مانتے ہیں. آپ کو کیوں ایسا کیا جائے؟ آپ کے گھر میں آپ کی اولاد کو اسلام پڑھانے سے، اسلام کے مطابق معلومات دینے سے اور اسلام کے مطابق زندگی کو استوار کرنے سے کون روکتا ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں ہمارے خاندانوں میں، ہماری فیملیز میں، ہمارے شہر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یا جتنے ہمارے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں وہ میری بات اپنے گھر لے جائے، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو یہ بات سنائیں. جب ایک ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے یا اپنے بچے کو ڈراتی ہے، اکثر یہ دیکھا گیا کہ بچے کو ڈراتے سوتا کہ نہیں سوتا، بچہ نہیں سوئے تو اس کو ڈراتے سو جا ورنہ بوڑھا آنے والا ہے، سو جا ورنہ لالٹا آئے گا، سو جا ورنہ کیا کیا آئے گا، کیا ادھر کیا ڈراتے بچوں ایسی طرح آتے کچھ اور ڈرانے والی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں چور کی مرغی آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کو بیانہ دیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اگر کوئی کہانی سنانا ہے تو ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہے کہ بیٹے آپ خاموش ہوگا، آج کی رات میں تجھے ایسی اسٹوری سنانے والی ہوں جس اسٹوری کی ہیرو خالد بن ولید ہے. آج وہ اسٹوری تیرے سامنے رکھنے والی ہوں جس اسٹوری کے سب سے پرائم ہیرو
وہ سیدنا عمر الفاروق ہے، آج ایسی اسٹوری سناتی ہے جس کے لیے وہ بذات خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ جب آپ اپنی نونہال بچوں کو یہ بات سنائیں گے، مجھے یقین ہے کہ آنے والے دن میں وہ آپ کے، مجھے مسجد میں بیٹھ کر وہ نام گنانے میں شرم آتی ہے کہ آج اس امت مسلمہ کے لیے ہیرو کون ہے، آج اس امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل کون ہے، اس کے نوجوانوں کے لیے آدرش اور نمونہ کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری مائیں اس بچپن سے اس بات کی عادت ڈالیں تو آنے والے کل میں وہ فلم اسٹار آپ کے ہیرو نہیں ہوگے، بلکہ آپ کے ہیرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور ذات بابرکت ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے گھروں میں جو فلموں کا کلچر، جو سیریل کا کلچر چل پڑا ہے، اس کلچر کو ہمارے گھروں سے ہمیں دور کرنا ہے۔ ہر گھر میں کلچر چل پڑا ہے، آج خواتین جلدی سے روٹی ڈالنا ہے، جلدی سے روٹی ڈالنا ہے، اس لیے کہ ساس بہو کی کہانی دیکھنا ہے۔ وہ مہمان آ گئے تو مہمان کو جلدی چائے پانی دو، اس لیے کہ جلدی چلے جائے، جلدی سے ہمارے گھر سے دفاع ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کہانی گھر گھر کی ہمیں دیکھنا ہے، اور ساس بھی کبھی بہو کی دیکھنا ہے۔ یہ جو کلچر ہمارے گھروں میں چل رہا ہے، یہ کلچر دراصل غیر اسلامی کلچر ہے، غیر اسلامی کلچر ہے۔ جب خواتین کو آپ ٹی وی دلا کر وہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں جس چیز کو دیکھنے کا آپ کو شریعت کی اجازت نہیں دیتی، اور اس کو دکھانے کے بعد آپ کہیں کہ پھر میرے گھر میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، مجھے لگتا ہے آپ کے گھر میں صلاح الدین ایوبی قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس ماں کو سلام کیجیے جس ماں نے اس دیش کے لیے سلطان ٹیپو جیسے ایک نونہال نسل کو لیا۔ جب سلطان ٹیپو کو شیر کو کھائے دیتے، انگریز پہنچ کے جاتے کہ کیا بیٹا ہے آپ کا، اس میں کتے زندہ نہیں ہے، اس نے تو شیر کو پھاڑ دیا، اس نے شیر کو پھاڑ دیا۔ وہ ماں کیا کہتی؟ وہ ماں کہتی کہ اگر میرے بیٹے ٹیپو نے شیر کو پھاڑ دیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے بچپن میں میرے بیٹے کو دودھ پلایا تھا تو اس وقت میں باوجود رہا کرتی۔ جب باوجود مائیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرتی ہے تو پھر کتوں کو وہ شیروں کو پھاڑتے ہیں، اور اگر تربیت نہ ہو سکے تو پھر کتا پیچھے رہا پائے گا۔ بڑے بڑے میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا ڈر لگ رہا، ممی ذرا باہر کھڑے ہوتے تھے، آ جاؤ، کتا باہر کھڑا ہے۔ آج امت مسلمہ کچھ شیروں کی ضرورت ہے۔ آج اس دنیا میں سب سے بڑا کارنامہ اگر آپ اس دنیا میں کر سکتے وہ کارنامہ یہ ہوگا کہ ہم تمام کو مل کر آج اپنے گھروں کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے اور اسلامی خاندان بنانے کی ضرورت ہے۔ اسلامی خاندان بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلامی خاندان بھائی اس وقت بنے گے جب اسلامی خاندان کے لیے ہم سب کوشش کریں گے، ہمارے نوجوان کوشش کریں گے، ہمارے بوڑھے کوشش کریں گے، ہمارے گھروں کے ذمہ دار کوشش کریں گے، سب مل کر کے اسلامی خاندان بنانے کی کوشش کی جائے تو پھر ہر گھر میں ایک اسلام کے لیے داعی پیدا ہوگا، ہر گھر میں اسلام کے لیے ایک مجاہد پیدا ہوگا۔ آج یہ لوگ کیا کام کر سکتے ہیں؟ جب کسی بچے کے گھر میں آپ جا کر دیکھیں، کسی آپ کے ذمہ دار فرد کے گھر میں، ایک دن میں گیا ایک صاحب کے گھر پر، انہوں نے کہا بھائی وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کو آتا ہے، سنا رہا ہے ڈانس کر کر کے ٹوئنکل ٹوئنکل سنا رہا ہے، وہ سانگ پر ناچتا ہے، وہ بڑا اچھا رکھتا ہے، ماں باپ دیکھ کر کھاتی چوری ہو جاتی ہے، اتنا بڑا کام کرے میرا بچہ۔ ارے کبھی پوچھے اس بچے سے کہ بیٹے آج کس سے سوال کیا جاتا ہے کہ ٹوئنکل ٹوئنکل یاد نہیں ہے، چھوڑ اس کو پھینک دو، مجھے یہ تو بتا کہ تیرے رسول کا نام کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو سناؤں، جس بات سے مجھے دل میں بات کو سنا چاہیے، یہ تو آپ کی محفلوں میں پیدا ہو گئے، آپ کو خالد بن ولید جیسا نوجوان اپنے گھر میں پیدا کرنا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا نوجوان آپ کے گھر میں جنم دینا ہے، اس کی ایسے تربیت کرنا ہے تاکہ یہ مظلوم اسلام جو پوری دنیا کے خطے میں بہت مظلوم ہے بھائیوں، آج اسلام اتنا مظلوم ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مظلوم دنیا میں کوئی دین نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسلام پر ظلم بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا۔ آپ نے دیکھا فلسطین کو دیکھ رہے ہیں، فلسطین برسوں سے 1942 سے لے کر آج تک، بلکہ اس سے پہلے سے اس کی تاریخ تو بہت کمی ہے۔ میں 42 کو آپ آپ کے ایونٹ کے موقع پر بتا رہا ہوں کہ ایک ایونٹ ہو سکتا ہے، برسوں سے کئی برس 50 سال سے زیادہ ہو گئے فلسطین میں مسجد اقصی، فلسطین جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے، وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ آج تک صرف ہم مسجد اقصی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آج مسجد اقصی کو آباد کون کر رہے ہیں؟ اس ملک میں 92 میں جو کچھ ہوا کہ آپ کے لیے اس ملک میں کوئی مسجد اقصی نہیں ہے۔ آج جاننے کے بعد کتنا عرصہ ہو گیا ہم اپنے اللہ کے گھر کو پا نہیں سکے۔
آج پوری دنیا میں پھیلنے والے کتنے فسادات، اسلام کس فسادات جو پھیل رہے ہیں، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ 2 مصروں میں اگر ہماری پوری ملک کی نہیں، پوری دنیا کی صورتحال کو بیان کیا جائے، 2 مصروں میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ 1-2 زخم نہیں، سارا بدن ہے زخمی۔ 1-2 زخم نہیں، سارا بدن ہے زخمی۔ درد بیچارہ پریشان کہاں سے اٹھے؟ درد بیچارہ پریشان کہاں سے اٹھے؟ ہر طرف کس کیا ہے، ہر طرف آگے بکا ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، ہر طرف مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے۔ اس ظلم سے نجات کون دلائے گا؟ مجھے لگتا ہے اس ظلم سے نجات آپ خود دلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایونٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ستائے گئے، مکہ میں آپ کو پریشان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لوٹ رہے تھے، تو مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کی آپ کو، لیکن اتنے ستائے گئے کہ اپنے محبوب شہر کو چھوڑنا پڑا۔ یہ بھی اسلامی تاریخ کا ایک ایونٹ ہے، اپنے محبوب شہر کو چھوڑنا پڑا۔ جب آپ جا رہے تھے تو آپ آگے بڑھے اور پھر رک گئے اور خانہ کعبہ کی طرف پلٹا اور خانہ کعبہ سے کہا کہ اے خانہ کعبہ، اے مکہ المکرمہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ حدیث میں بات لکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خانہ کعبہ، تو بلند ہے اور تیری عظمت بلند ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر اس کے بعد فرمایا اے خانہ کعبہ یاد رکھ کہ تو بلند ہے، تیری عظمت بلند ہے، مگر ایک مومن کے خون کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ بات سب لوگ سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی بلندی سے زیادہ بلندی ایک مومن کے خون کی حرمت ہے۔ آج جو نالیوں میں مسلمانوں کو خون بہ رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر خانہ کعبہ کی طرف کو آنکھ اٹھا کر دیکھے تو امت مسلمہ کی آنکھیں باہر کر دیں کہ ہمارے خانہ کعبہ کو تم دیکھتے ہیں، لیکن اس دنیا میں کتنے خانہ کعبہ مسلمانوں کی صورت میں ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج اس پر کون نظر کرم کرے گا؟ آج یہ سب کے سب آپ کو کرنا ہے۔ آج یہ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کی اور اسلام کی خدمت کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم تمام لوگ اٹھے اور اسلام کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ اسلام کی خدمت یہ ہے کہ آج اسلام کے لیے اسلام کو دولت نہیں چاہیے، اسلام بینک بیلنس نہیں چاہتا، بلکہ اسلام کو یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے نچھاور ہونے والے نوجوان تیار ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج تم دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں پر آمین کہوں گا۔ تو ایک صاحب نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ایک صحابی نے دعا مانگی، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، آپ نے صحابی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے زمین و آسمان بھر کر سونا اور چاندی دے دے، سونا اور چاندی دے دے، تاکہ میں یہ سارے سونے چاندی کو تیرے راستے میں نچھاور کر دوں۔ کتنا بڑا جذبہ ہے؟ انہوں نے کہا آمین۔ دوسرے صحابی کا وقت آیا تو انہوں نے کہا میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہیں اتنے سارے مجھے ہیرے مل جائے، ہیرے ڈائمنڈ، اور بچے والوں کو ڈائمنڈ بہت معلوم ہے، ادھر ڈائمنڈ کی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اتنے مجھے ڈائمنڈ مل جائے اور یہ سارے ڈائمنڈ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دوں۔ ایک تیسرے صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیر سارے خالد بن ولید دے، مجھے ڈھیر سارے مصعب بن عمیر دے، مجھے ڈھیر سارے سیدنا علی کرم اللہ وجہ دے، ایسے ڈھیر سارے صحابہ دے۔ اللہ تعالیٰ جب مجھے ڈھیر سارے لوگ مل جائے میں ایک ایک کو تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ جب دعا پر آمین کہا تو خلیفہ وقت کہتے کہ یہ دعا پر مجھے بھی رکھ جاتا ہے۔ آج میں ڈھیر سارے خالد بن ولید چاہیے۔ اگر یہ تمام لوگ آپ کے صفوں میں آئیں گے، آپ سب لوگ بیٹھ کر اسلام کی خدمت کا فیصلہ کر لیں، مجھے یقین ہے کہ آنے والا کل وہ اسلام کو غالب کرنے والا کل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری اہم بات جس آیت سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا وہ قرآن مقدس کی وہ آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 موقعوں پر ارشاد فرمایا، 3 موقعوں پر ارشاد فرمایا، اور میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی آیت نمبر 9 سے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں نبی کیوں تشریف لائے؟ نبی اس دنیا میں تشریف اس لیے لائے تاکہ جو دین لے کر اللہ کے نبی قسم تشریف لائے، کون سا دین لے کر آئے؟
بچوں باتیں کرے بابا کون سے دین لے کر اللہ کے رسول سے تم آئے؟ بولو جلدی دین اسلام لے کر آئے بھائی, دین اسلام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو دین اسلام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دیا جائے, اور یہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے رسول پر تشریف لائے. آپ نے پھر اسلام کو کیسے غالب کیا؟ آپ نے اسلام کو ایسے غالب کیا کہ مکہ المکرمہ میں اتنی کاوش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت ہوا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا, ہر چیز کو قربان کیا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے. آپ میں سے مجھے لگتا ہے ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اسلام کے لیے کبھی زخمی ہوا ہوا ہمارے, لیکن ہمارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اس راستے میں بہا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے ہیں تو پورے کفار پورے مشرکین جمع ہو گئے, اور آپ کے چچا یعنی کون تھے بچوں بتائیے آپ؟ ہاں یس ابو طالب سے, صحیح بات بتایا. ابو طالب آپ کے چچا ان کے پاس آئے اور کہا ابو طالب دیکھو یہ تمہارے بھتیجے ہیں, یہ اسلام کی دعوت دیتے, ہماری مورتیوں کو برا کہتے, آپ ان کو روک لے ورنہ خبردار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو بیٹے میرے بھتیجے تم میرے بہت محبوب ہیں, مگر تم یہ کام چھوڑ دو, نکال دو کرتے یہ کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری پہلے پوری بات کر لو. انہوں نے کہا یہ پورے سردار بیٹھے ہیں, پورے سردار بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کوئی ساتھی نہیں ہے, وہ اکیلے کھڑے ہیں. وہ کہتے کہ دیکھو سب لوگ مل کر کہ کام چھوڑ دو ورنہ خبردار کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری بات مکمل ہو گئی تو اب میری بات کیوں ہے؟ میری بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا ان بادشاہ وقت سے, ان یہاں کے اکابرین سے اور ان کے ذمہ داروں سے میری طرف سے کہہ دو کہ اگر یہ تمام لوگ مل کر میرے اگر ایک ہاتھ میں سورج اور چاند دے دیں یا ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند دے دیں اور کہے کہ اب سے اپنی دعوت سے رک جاؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اس راستے میں میری جان جا سکتی ہے, اس راستے سے کبھی رک نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری چیزیں لگا دی یہاں تک کہ آپ مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے, اور تاریخ کا پورا کا پورا ایونٹ آپ جب تشریف لے گئے تو مکہ سے آپ نکالے گئے, ظلم سے پہاڑ توڑے گئے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی دنیا کے سامنے پیش کیا, یہاں تک پیش کیا کہ آپ نے دنیا کی ساری تکالیف اپنے اوپر برداشت کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اس اسلام کے راستے میں ہر ایک کو ستایا گیا, مگر اے عائشہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو ستایا نہیں گیا, اتنا کسی نبی کو ستایا. ستانے کا کیا حربہ تھا؟ ستاتے ایسا کہ لوگ گالیاں دیتے, ستاتے ایسا کہ برا بھلا دیتے, ستاتے ایسا کہ جھوٹا بولتے, نوز باللہ آپ جھوٹا بولتے, ستاتے ایسا کہ آپ کی پیٹھ پر اوجڑیاں ڈال دیتے, آپ کے جسم پر کچرا پھینکتے, اور آخر میں یہاں تک ستایا گیا کہ مجھے لگتا ہے اتنی بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جنگ کے موقع پر پھر آپ کے چچا کو بلایا گیا, اور وہ محبوب چچا جس سے آپ نے بہت محبت کی تھی, حضرت حمزہ کا کلیجہ تک سنبھال لی. اس سے زیادہ آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ساری آزمائش اللہ کے نبی کو پوچھتی ہے. میں صرف ایک ایونٹ آپ کو سناؤں, اور وہ ایونٹ 22 میں دیکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ انمول حصہ ہے جسے ہم 22 کے نام سے جانتے ہیں. آپ اگر مکہ جائے تو مکہ المکرمہ جو لوگ حجاج کرام یہاں تشریف فرما ہو گے حجاج جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بائی پاس جاتا ہے, وہاں 22 کا علاقہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی دعوت پیش کی تو دعوت پیش کرنے کے بعد بہت پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید میری دعوت یہاں پر لوگ قبول نہیں کریں, میں 22 سے وہاں جا کر اسلام کی دعوت دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب 22 چاہتے ہیں, 22 میں اسلام کی دعوت دینے چاہتے ہیں. اور 22 کیا تھا؟ 22 بت پرستوں کا علاقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے حوالے سے بات کرنی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مجبور اور بے بس اور بےکس تھے کہ آپ کے پاس وکت نہیں تھی. آپ پیدل جاتے ہیں, پیدل ایک بڑا طویل سفر آپ نے کیا, اور آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون سے بچوں؟ ہاں جلدی سے بتائیے کون سے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بچے اس لیے باتیں کر رہے ہیں, اس لیے میں ان سے سوال کر رہا ہوں تاکہ باتیں نہیں کریں. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے منہ بولے بیٹے,
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں، اور طائف پہنچنے کے بعد اب جتنے بادشاہ تھے ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ایک بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں آپ کی دعوت سننے کے بعد؟ ایک بادشاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے محمد تم کہتے کہ تم نبی ہیں، مجھے تم جھوٹے لگتے، نعوذ باللہ تم جھوٹے لگتے. اور کیوں جھوٹے لگتے؟ اس لیے کہ بادشاہ تو ہم ہیں اور تم غریب آدمی جس کے لیے کھانے کے لالے پڑے ہیں، تم کو اللہ نے نبی کیوں بنا دیا؟ اگر نبی بنانا ہو تو مجھے بنا دو، جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا سلیم ہو گیا ہوگا، کیسے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے آپ کا. آپ دوسرے کے پاس جاتے کہتے شاید یہ نہیں تو یہ تو قبول کر لے. اس کے پاس جاتے تو کہتے کہ جس نبی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کے پاس گوڑا اونٹ تو دور کی بات، اگر اس کے پاس خچر بھی نہیں ہے تو ایسے آدمی سے میں بات نہیں کر سکتا. ایسے لوگوں نے برا بھلا کہا، نہ جانے کیا کیا کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ معصوم نبی دیش کائنات کے سب سے محبوب نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دعوت دیے جاتے ہیں، آپ اسے وہ نہیں ہوتے، جھگڑا نہیں کرتے کہ پیسے کو دیتا ہوا نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے جاتے ہیں. آخری میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کمین انسان تھے وہ بہت ظلم کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں آخری میں قبول تو نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نوجوانوں کو بلاتے ہیں، مجھ سے نفل کے نوجوانوں سے بیٹھے رہتے بازو میں ان کو سب کو جمع کرتے اور کہتے کہ یہ بولتے اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، محمد فضل ان کا نام ہے. ان کے پیچھے جاؤ، ان کو ذرا پائپ سے باہر کرو تو ذرا ان کو، اور ان کو ایسے مت باہر کرو، ان کو سانس کر ٹارگیٹ کر کے ان کو پتھر مارو، اتنے پتھر مارو کہ ابک کر چلے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مارتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کا لہو مبارک، وہ مبارک لہو جس کے ایک قطرے پر مجھے لگتا ہے پوری امت اپنے پورے جسم سے خون کو بہا سکتی ہے. وہ مبارک خون آپ کے جسم سے ٹپک ٹپک وہ زمین پر گرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رش کھا جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ مجھ سے لفظ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے اور کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور اتنی سی آپ کو تکلیف برداشت نہیں ہوتی. ایسا کہہ کر آپ کو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طائف میں مجروح کیے گئے. آپ پر ظلم کے پہاڑ چڑے گئے، آپ کو لوگوں نے پتھر مارے، اتنے مارے کہ جس میں مبارک سے لوگوں کے قطرے قطرے ٹپک ٹپک کر آپ کے جوتیوں میں آ گئے. ایک منظر ایک حدیث میں لکھا ہے، ابن ہشام کی تاریخ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بات لکھتی ہے کہ آپ پھر آخری میں ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں. آپ کو آپ کے مجھے بیٹے دکھے زید بن حارث باغ میں لکھاتے ہیں اور باغ میں لے جا کے بٹھاتے ہیں، آپ کی جوتیاں اتارنا چاہتے ہیں. تو جیسی جوتیاں اتارنا چاہتے تو دیکھتے ہیں کہ جوتیوں میں خون اتنا پجر کر خون اتنا آ گیا تھا کہ آپ کی جوتیاں اللہ کے نبی پسند کے خون مبارک سے جوتیاں چپک گئی تھی، جوتیاں چپک گئی تھی. اور یہ سب ہونے کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ ملک الجبال تشریف لاتے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے. اب بتاؤ یہ جو جتنے لوگ ہیں نا یہ پہاڑوں کے بیچ میں، اگر آپ حکم دیں تو ہم پہاڑوں کو ایسے پیس کر رکھ دیں گے کہ ان کا نام و نشان نہیں باقی ہے. ضرور و سلام ہم سب کے محسن مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا پیغام دیا ہم سب کے آقا سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا کہ فرشتے واپس چلے جاؤ. مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں کہ ان کی آنے والی نسلوں سے مجھے اسلام کی خوشبو آتی ہے. آپ نے لوگوں کو معاف کر دیا. ابھی درمیان میں آپ دیکھیے کہ ایک بات ہم اکثر کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ کے نبی قسم کے حوالے سے بہت ساری سنتیں مشہور ہیں، بہت ساری سنتیں مشہور. کون کون سی چیز سنت ہے؟ کون کون سی چیز سنت ہے ذرا بتائیے، جو مشہور ہے سنت بتائیے بھائی. وہ جب تک میں پانی پیتا ہوں بارک اللہ. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، یہ سنت ہے. عطر لگاتے تھے، یہ سنت ہے. ایک کامن سنت جو سب کو یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کھاتے تھے، یہ بھی بہت سنت ہے. ایک بات ہے اس میں بہت مشکل کی بات بتا رہے ہیں آپ کو. اور ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث کرا کہ ابو داؤد ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت پسند ہے. پھر وہ آپ کو معلوم ہے گڑیا آئی گڑ کھاتا بچہ، پھر آپ نے بھی گڑ کی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بہت میٹھا کھاتے ہیں، آپ کو پسند ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم ہر سنت پر عمل کرتے ہیں. ہم مسواک کرتے ہیں، ہم پہلا سیدھے پیر سے دینے بعد میں کرے تھے، وہ عطر ملتے ہیں، سارے تیل لگاتے ہیں، ساری سنتیں ہوتی ہیں. میٹھا بھی کھاتے ہیں، اور میٹھا تو بہت سنت بول کے بہت کھایا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کوئی جگہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں، مگر کچھ سنتوں پر امت مسلمہ نے پردہ ڈال دیا. آج ایک ایسی سنت سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں. جب یہ پردہ اٹھایا جائے گا تو سامنے ایک سنت دکھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف جاتے ہیں تو طائف جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سویٹ پیش نہیں کرتا، کوئی مٹھائی تقسیم نہیں کرتا، بلکہ جس طرح مٹھائی کھانا سنت ہے تو طائف جا کر پتھر کھانا بھی سنت. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ بولو بھائی، سمجھ میں آ رہی سب کی؟ کچھ لوگ تو حاضر نہیں بولتے بھائی، سب کی سمجھ میں آ رہی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میٹھا کھاتے تھے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بھی کھائے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس طرح میٹھا کھانا سنت ہے تو اللہ کے راستے میں پتھر کھانا بھی سنت ہے. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سنت اب آپ ادا نہیں کر سکتے. آج کی تاریخ میں اگر آپ اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے جائیں گے، آج مجھے یقین ہے میں مسجد میں کھڑے ہو کر دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں کہ آج اسلام کی دعوت دینے کے لیے کسی غیر مسلم کے پاس آپ جائے، کوئی غیر مسلم آپ کو پتھر مارنے والا نہیں ہوگا، بلکہ گھر میں بٹھائے گا اور کہے گا پہلے سائٹ لو پھر بتاؤ کہ ہم آپ کیا بتا رہے ہیں. ایک مندر میں بھی ہم گئے ہیں، مندر میں انہوں نے پردشن کے لیے مجھے بلایا، وہاں سارے پنڈت اور جانی اور مہارچے سب موجود تھے. ہم جب مندر گئے تو 1 کلومیٹر کے بعد جیسے ہم مندر کے پریمائسز میں داخل ہوئے تو گیلری میں سے وہاں سے جو اسکولوں کے جو آشرم کے بچے بچیاں تھیں، انہوں نے پنڈت صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر پھولوں کی پنکھڑیاں پھینکو. پورے راستے پر جب ہم وہ مندر میں سیٹ تک جمع اسٹیج تک آئے، وہ ایسے ہمارے آن پر وہ پھولوں کی پتیاں پھینک رہے ہیں. وہ پھولوں کی پتیاں جب پڑ رہی تھی جسم پر تو پھولوں کی پتیاں پتھروں کی طرح لگ رہی تھی. مجھے دل پر ایک بڑا پتھر لگتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کیسا پتھر ہمارے لا دیا کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو ان کو تو پتھر مارے گئے، اور آج اگر ہم کو پھولوں کی پتیاں ماری جا رہی ہے، اگر آج جب اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے نہیں دیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ظالم ہوں گے. پتھر کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تھی، مگر اتنے آسان ماحول میں، اتنے زبردست ترین زرخیز زمین پر اگر اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دینے کے لیے اگر آپ نہ اٹھتے تو دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ پھر اب بھی نہیں سنا دے. یاد رکھیے، ایک صاحب نے ہم سے بات کی، ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہم برسوں سے اسلام کی دعوت کرتے ہیں، برسوں سے اسلام کی دعوت دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ برسوں سے اسلام کی دعوت دینے کے بعد آج تک ایسا نہیں ہو سکا کہ کسی آدمی نے ہم کو گالی بکی ہو، کسی آدمی نے ہم کو ایک پتھر مارا. وہ کہتے کہ میں ہر دن یہ سوچتا ہوں کہ ایک آدمی کو بھی مجھے گالی دے اور ایک آدمی کو بھی مجھے پتھر مارے، اور کیوں ایسا کرے؟ تاکہ وہ گالیاں کھانے کی سنت اور وہ پتھر کھانے کی سنت ادا ہو جائے. مگر وہ کہتے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ قیامت تک یہ سنت ادا نہیں ہوتی. آج ہم اسلام بتانے کے لیے لوگوں کے پاس جائیں گے تو لوگ اپنا دامن کھول دیتے ہیں. لوگ کہتے کہ آپ آئیے، آپ بیٹھو، ہم کو بتاؤ اسلام کیا ہے. میں آپ کو ہمارے تجربے کی بات بتاؤں. کئی مندروں میں ہم جاتے ہیں، کئی گردواروں میں جاتے ہیں، کئی چرچز میں جاتے ہیں، کئی بودھ وہاروں میں جا کر ہم کہتے ہیں اور مورتیاں رکھی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں ہم تم سے کہتے کہ مورتی پوجا حرام ہے، تو وہ تالیاں بجاتے ہیں. وہ کہتے دھنیہ ہو گرو دیو، دھنیہ ہو. بہت اچھی بات آپ کو بتا دی. آج کون ان کو اسلام بتائے گا؟ یہ پیاسے لوگ بھائی، بہت پیاسے. آج ہم کو بتانا ہے کہ ایسے لوگوں تمہارا خدا کون ہے. یہ موجودہ زمانے میں، موجودہ حالات میں جو عنوان آپ نے لکھا ہے کہ موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری ہے. ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے ہم ایک اسلامی خاندان بنائے، اپنے گھروں میں اسلام کے کردار پیدا کرے اور آگے بڑھ کر ہم تمام کی تمام لوگ یہاں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی بن جائے. دین کے داعی، اور دین کے داعی بننے سے مراد یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس رکھا ہے، یہ دین کی اقامت کے لیے، اس دین کی شہادت کے لیے اور اس دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم نے تو تمام لوگ اٹھے اور اسلام کی دعوت دے. اب اسلام کی دعوت کیسے دے؟ یہ کوشچن، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اسلام کی دعوت دے تو کیسے دے؟ کیا اسلام کی دعوت صرف تقریر کے ذریعے سے دی جاتی ہے؟
یہ اسلام کی دعوت صرف تحریر اور کتاب لکھ کر کی جاتی ہے؟ یقیناً بھائیو ایسی بھی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن آج کی تاریخ میں سب سے بڑی اسلام کی دعوت وہ ہمارے عمل سے ہم کو دینا ہے، ہمارے عمل سے دینا ہے۔ عمل سے کیسی دینی ہے؟ آج آپ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں، بخاری کی بشیر معروف حدیث، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں، وہ شخص مسلمان نہیں جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بولو بھوکا سو جائے۔ ایک بڑے ابھی ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کے پروگرام میں جب بڑی تعداد میں پولیس ڈپارٹمنٹ خاصی ورزیوں میں لوگ بیٹھے، ایس پی کلیکٹر ہمارے ساتھ تشریف فرما دے، میں نے اس سے کہا کہ ایس پی صاحب کلیکٹر صاحب یاد رکھیے کہ اگر میں نے داڑھی رکھا، میرا نام سہیل امین ہے، لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں، لیکن جس رات میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور میرا پڑوس میں رہنے والا ہندو ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، بودھ ہو، کچرا پھرنے والا میٹر کیوں نہ ہو، اگر میرے بازو میں رہنے والا جس رات بھوکا ہو جائے اس رات مجھے شرم آتی، میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ آج غیر مسلم جب یہ بات سنتے ہیں تو پھر لوگ یہ بولتے کہ نہیں، لوگ کہتے اسلام آتنکواد کی بات کرتا ہے، مگر اسلام آتنکواد نہیں، یہ تو امن کی بات کرتا ہے۔ پوری دنیا کے دھرموں کا مطالعہ کیجیے، میں نے بہت سارے دھرموں کا اسٹڈی اور ابحاث کیا، ایک جگہ بھی مجھے یہ بات معلوم نہیں پڑی کہ جس مذہب میں یہ بات کہی ہو کہ پڑوس میں رہنے والوں کو بھی ادھیکار دیا جائے۔ یہ ادھیکار صرف اسلام بتاتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبریل لے کر آ رہے وہی لے کر آتے کہ پڑوسی کے یہ حقوق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صحابہ سے دیکھو پڑوسی کے حقوق، اگر جبریل بار بار آ رہے اور پڑوسی کے حقوق دے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے جبریل مجھے تو خیال ہونے لگا کہ کئی پڑوسی کے اتنے حقوق ہے تو کوئی پڑوسیوں کا عمل دخل ہماری جائیداد ہماری وراثت میں نہ ہو جائے۔ صحابہ پریشان تھے کہ کوئی ایسی وہی نہ آ جائے کہ جائیداد اور جائیداد کے پڑوسیوں کو اس طرح کیا جائے۔ آج جتنا کچرا ہے تو پورا کچرا نکال کے دیکھ رہا کوئی ادھر ادھر نہیں، اس کے آنگن میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، ہمیں اخلاق سے بتانا ہے، اخلاق بتانے ہیں کہ اسلام کی دعوت کیا ہے۔ اسلام کی دعوت میں تقریر بڑی اچھی کر سکتا ہوں، لیکن کیا میرا پڑوس میں رہنے والا بولے کہ ہاں یہ جو شخص تقریر کرتے ہیں ان سے میں محفوظ ہے، ان سے میں محفوظ ہے۔ ہمیں ایک اسلامی خاندان، ایک محفوظ سماج بنانا ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھوں سے، جس کے عمل سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جس کی نظروں سے بھی انسان محفوظ ہو، وہ خاندان اسلامی خاندان ہے۔ کیا واقعہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نوجوانوں کو دوبارہ سنانا چاہتا ہوں، بہت اچھا واقعہ، بچوں سنیے غور سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے کیا اخلاق تھے؟ وہ گڑیا کا واقعہ، ایک مرتبہ ایک صاحب نے ہمارے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، وہ بہت بڑے آدمی تھے، پنڈت آدمی تھے، پنڈت آدمی جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہم نے ان کا نام رکھا محمد رکھا۔ وہ صاحب ہم سے پوچھنے لگے کہ تم نے ہمارا نام محمد رکھا، مگر محمد کو ہم پہچانتے نہیں، محمد کون ہے؟ آپ بتائیے کہ محمد کون ہے؟ ہم نے ان کو ساری باتیں بتائی، ہم نے ان کو سنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گڑیا مکہ میں بیٹھی ہے، ایک گڑیا مانسی میں بیٹھی سوسائٹی میں تشریف رکھی ہے، اس کے بعد بڑا سا بوجھا ہے رکھی ہے اور وہ گڑیا کسی مزدور کا انتظار کریں گے۔ اچانک نوجوان کو دیکھتی ہے اور کہتی کہ نوجوان میرے لیے کوئی نوکر نہیں ملتا، یہ میرا سامان یہاں سے وہاں جانا ہے، ذرا تو میری خدمت کر۔ وہ نوجوان کہتا میں اسی کے لیے آیا، بتاؤ کیا ہے۔ وہ نوجوان اس کچرے کو لیتا ہے، کھانے کا رکھتا ہے اور ماں کے ساتھ بوڑھی ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ماں سے پوچھتا ہے بوڑھی ماں اتنا اچھا شہر ہے، ساری چیزیں یہاں پر ساری فیسلٹی موجود ہے، تم کہاں چلے؟ انہوں نے کہا یہ شہر سے تو مجھے بھی محبت ہے، بڑھیا کہتی ہے، مگر میں شہر یہ سوچ رہی ہوں کہ یہاں محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم نام کا کوئی آدمی آیا جو ہمارے خدا کو برا کہتا ہے اور یہ کہتے ہیں اس نے پوری بھڑاس نکالی، اور بھڑاس کیا نکالی؟ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعائیں دی، برا بھلا کہا، گالیاں دی، نازیب الفاظ استعمال کیے اور ساری برائیوں کے کلمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کیے، اور وہ بیچارے نوجوان سن کے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں بہت دور جب پہنچ گئے وہ بڑھیا نے کہا کہ بیٹے میرے نوجوان دوست یا میرے نوجوان بیٹے یہ میری منزل ہے، یہاں پر مجھے اتار دو، یہاں سے میری منزل ختم ہے۔ وہ نوجوان بیٹا اتارتا ہے اور اتار کر ایسا بھی نہیں کہ وہ پوری کی پورا احسان جتاتا ہے نوجوان کہ بہت دیر کو بتا دیتے اب بتاتا میں کون ہے، وہ تم نے سنا ان کے بات آپ سنو میں کون ہے اب بتا دو تمہارے نہیں۔ وہ نوجوان جانے لگے، وہ ماں نے پوچھی کہ بیٹا بہت اچھا ہے، اجرت نہیں لیتے تو کم سے کم نصیحت لے لو،
تم پیسے نہیں لیتے نا اجرت، نصیحت تو لے لو. میری نصیحت یہ ہے کہ محبت سے بچے رہنا، وہ اپنا جادو تم پر نہ کر دے. وہ نوجوان خاموش ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. آخری میں وہ ماں پوچھتی ہے کہ بیٹے اب آزاد ہو جاتے اپنا نام بتاؤ ذرا. ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل اللہ کے نبی قسم کا عاشق ہو جاتا ہے. ہم دیوانے ہو گئے پڑھ کر اور یہ سن کر، ہم دیوانے ہو گئے. جب ہم نے پڑھا تو ہم نے کہا اللہ کے نبی قسم ہم تمہارے دیوانے ہیں، پروانے ہیں آپ کو، ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. عشق اور محبت ساری کی ساری آپ سے کرتے ہیں. اس لیے کہ نوجوان نے کہا کہ میری ماں جس نوجوان کو تم نے گالیاں دی، جس کو برا بلا کہا، جس کے لیے ناجیبہ الفاظ استعمال کیے، وہ نوجوان ادھر نہیں ہے. وہ نوجوان تیرے سامنے کہا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باپ رے باپ کیا کرتے ہیں یہ بڑھیا نے بولی اگر تم محمد ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے، آنسو بہنے لگے. اس بڑھیا نے کہا کہ میرے نوجوان بیٹے اللہ کی قسم میں تیرے ہاتھ پر ایمان لے آئی، اب مجھے یہاں مجھ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اس لیے کہ میں دوبارہ اسی گلیوں میں بسنا چاہتی ہوں جس گلیوں میں اس کی دعوت دیتا ہے، اس لیے کہ میں بھی اب تیری دیوانی ہوں. کیا ہمارے نوجوان دوست ایسی مثال پیش کرتے ہیں؟ آج ذرا سی بات بھی اچھی نہ کرا لے کے آج تیرے بھی لے کر آتے میرے بھی لے کر آ جا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پر ایک سیریل کسی زمانے میں آتا تھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، اس کے بارے میں لوگوں نے مجھے سنایا. کون بنے گا کروڑ پتی اس کا نام تھا. ایسا سیریل آتا ہے. اس سیریل میں ایک مرتبہ وہ سوال پوچھتے تھے، سوال کا جواب دیتے، جو جواب دے دی تو انعامات دیتے تھے. ایسا ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایک نوجوان ہے، مسلمان نوجوان، اس کے لوگ سوال کر رہے ہیں، وہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اور جس دھڑنے سے فٹافٹ اس کے جواب دے رہا ہے. لائف لائن لگتی تھی، اس میں لائف لائن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو کوئی لائف لائن کی ضرورت نہیں. اس میں سوال کرنے والا پوچھتا، وہ سوال کرنے سے پہلے جواب دیتا. یہاں سب جو لوگ باہر دیکھ رہے تھے پوری دنیا میں، وہ بڑی بڑی چھاتیوں کو دیکھو مسلمان نوجوان کتنے ذہین ہوتے، لیکن ان کا بھرم ٹوٹ گیا. ان کا بھرم اس وقت تھا جب یہ نوجوان مسلمان سے سوال کیا گیا کہ تم بہت قیمت پتین ہیں، سائنس کے بارے میں سمجھیں، ٹیکنالوجی معلوم، ساری دنیا معلوم ہے آپ کو، تم سے سوال پوچھتے ہیں. بڑا لاکھوں کا سوال ہے یہ. اور وہ سوال یہ تھا کہ اسلام کے جو پیغمبر ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوال پوچھنے والا فرینچ سٹیٹ لکھ رہا تھا کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا تھا. اس بچے نے کہا میں سارے سوالات کے جواب دے سکتا ہوں، مگر اب مجھے لائف لائن چاہیے، میں یہ سوال کے جواب نہیں دے سکتا. جو نوجوان کے ساتھ علم و ہنر کی دنیا کی سیوا موجود ہو، اور اگر آپ کے حبیب سرکار وسلم کی ذات سے ناواقف ہو، ایسی ساری ڈگریوں اس کے منہ پر دے مارنی چاہیے. وہ اس دنیا میں اسلام کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ دنیا میں نوٹوں کے بنڈل کما سکتا ہے، وہ دنیا میں بنگلے اور بینک اور بیلنس اور گاڑیاں جمع کر سکتا ہے، مگر وہ اسلام کے لیے کوئی خدمت نہیں کر سکتا جس کا اسلام سے کوئی رشتہ موجود نہ ہو. اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی تربیت ایسے کی جائے. یہ موجودہ حالات کے بھائی اور سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے. اگر تاریخ اسلام کی بات کی جائے تو تاریخ اسلام کو تلاش کیجیے. 1500 برس پہلے جا کر آپ تلاش کیجیے کہ تاریخ اسلام آپ کو کیا کیا پیغام ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وہی کام تمام کر دیتی ہے، اگر لوگوں گاڑے دیکھو اس کی بیٹری، اب بتاؤ تو میں کون کیا ہوتا. اسلام ایسے پھیلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا درد کیا ہے. آج اس ملک اس بھارت میں بڑی ذمہ داری سے بات کہتا ہوں. ایک ملک ہندوستان میں لوگ تلواریں بانٹ رہے ہیں، لوگ کرسیوں بانٹ رہے ہیں، لوگ چاقو اور خنجر بانٹ رہے ہیں، مگر عاشقان مصطفیٰ محبت کے پھول بانٹ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تلواروں کی جنگ نہیں کرتے، ہمارے پاس بم بانٹنے کے لیے نہیں ہے. آج بتائیے دنیا کو کہ مسجدیں بنا کر دیکھو، ہمارے سامنے کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے. ہمارے پاس ایک عظیم الشان ہتھیار ہے اور وہ ہماری فکر دعوت اسلام دعوت دین. یہ ایسا کلمہ ہے کہ کبھی کبھی تلوار کی نوک سے بچ سکتے ہیں، مگر جب آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ اسلام اب جب اس سے کہا جاتا ہے، وہ کہتا نہیں میں تو اس کو پکڑنے کے لیے آیا. ایک صاحب میرے پاس آئے، بجرنگ دل کے آدمی تھے. ابھی مدھیہ پردیش میں ایک ٹور پر گیا تھا، تو بجرنگ دل کے آدمی تھے. بجرنگ دل آپ کو معلوم ہے کہ مالک کو معلوم ہے پہچان دینا، بہت خوفناک تھا. وہ ملنے آئے کہتے تو کہ آئے اس کے ہاؤ بھاؤ کے ساتھ برابر ہوئی، زعفرانی پٹا ڈالتے گلے. ہم نے بتایا اسلام یہ ہے. اس نے کہا سچی بول رہے آدمی بات. ہم نے کہا اسلام. انہوں نے کہا میں نے سب پڑھ لیا لیکن مجھے لگتا ہے سچی میں بتاؤ آپ.
قرآن میں تو آتنکواد کی بات کرتے ہیں، تو پریشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کو مارنے کی بات کی ہے، ہم نے بتایا بھائی تمہاری غلط نہیں ہے، قرآن بتائی، یہ دیکھو قرآن کا مطلب ایسا، ساری باتیں بتائی۔ بھائیوں مجھے شکر ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا، میں نے اسی دن شکریہ ادا کیا، نماز شکرانہ پڑھا۔ وہ نوجوان نے کہا کہ میرے بھائی اگر آپ یہ باتیں تو سیل میں آج اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، اس کا نام ہم نے خالد رکھا ہے، اس کا نام ہم نے خالد رکھا ہے۔ اس نے ایک دو گھنٹے کے اندر اسلام قبول کر لیا۔ آج وہ اتنا بڑا داعی دین ہے، اسلام کا اتنا بڑا داعی ہے کہ مدھیہ پردیش کے پورے علاقے میں، اس علاقے کا نام آپ کو نہیں بتاؤں کسی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، اس پورے علاقے میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس نے کہا تم نے میرا نام خالد رکھا ہے، اب میرے لیے رول ماڈل خالد بن ولید ہے۔ آج ایسے نوجوان ہمارے پاس ہیں، لوگ سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ منترالیہ میں ایک بار مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بات کرنے کا موقع ملا، جہاں پر پوری منتری منڈل کے لوگ موجود تھے۔ میں نے کہا یہاں پر کیا کیا بولے، ہم نے ساری باتیں اسلام بتائی، ہم نے ایک مثال دیکھ لی۔ ایک بڑھیا ہمیشہ کچرا پھینکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ دیتے واپس سے چل جاتے ہیں، جب تک نہیں چلے گئے ایک مرتبہ کچرا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ کھڑکی آج خالی ہے، تو خالی کھڑکی جو ہے وہ میری ماں کہاں چلے گی جو محبت سے میرے جسم پر کچرا ڈالتی۔ لوگوں سے پوچھتے تو کہتے کہ وہ عورت بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 چل کر اس کے پاس جاتے ہیں، تو آخری لمحات میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر ہاتھ رکھتے، میری ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تم کو ہم نے نہیں پہچانا، تم تو رشتے دار بھی نہیں ہمارے، کیسی کے ملنے آ گئے؟ وہ کہا میں وہ آدمی ہے جس کے اوپر تم کچرا پھینکتے تھے، نیچے سے ہمیشہ اپنی ملاقات ہوئی ہوتی تھی، آج ملاقات کیا ہوئی ہماری؟ وہ کہتی تم وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے بستر مرگ پر وہ اللہ کا کلمہ بلند کرتی ہے، اور وہ بھی عاشق رسول بن کر اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ آج یہ جو ایونٹ ہے نا بھائیوں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، وہ آسرم بیٹھا بھی دیش کے پیچھے جا کر وہ کیا سناتا تھا لوگوں کو، ایک تو من گھڑت قصے سناتا تھا، من گھڑت قصے سناتا تھا۔ آج اس حقیقت کے قصے بیان کون ہے؟ حقیقت کے قصے آپ بیان کریں، آپ غیر مسلموں کو بتا دیجیے، ایسے ویسے تو چھوڑ لو، یہ تو آپ کل کے دن گرو تھے اور دوسرے دن انہوں نے معصوم بچیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کے کام کیے، یہ لوگوں سے کیا اخلاق کی بات کر سکتے ہیں؟ یہ کیا لوگوں کو اخلاق بتائے؟ اخلاق تو دنیا کو آپ بتائیے کہ چھاتی سو کر ہم کے بات کہتے ہیں، کالر ٹائٹ کر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو نبی ہمارے ہیں ایسی شخصیت میں دنیا میں آئی ہے نہ آئی۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ بتانا پڑے گا۔ تو موجودہ حالات میں بھائیوں سب سے بڑی ذمہ داری، مجھے نہیں لگتا کہ بہت ساری ذمہ داریاں اور بھی ہیں، لیکن میں ذمہ داری پر خاص کر تو میں ایک بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے لیے آج کی میں سمجھتا کہ میرا آنا یہاں کامیاب اس وقت ہو جائے گا جب یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص اسلام کا داعی بن کر اٹھے۔ یہ سوچ لے کہ آج مجھے یہاں سے اٹھنے کے بعد اسلام کی دعوت دینا ہے۔ یہ جتنے فارنرز آتے بھائیوں، جتنے فارنرز آپ کے پڑوس میں ادھر بھی آتے ہیں، جتنے فارنرز آپ کے پڑوس میں آتے ہیں، مجھے یقین ہے بھائیوں قیامت کے دن یہ فارنرز اللہ کے حضور بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فردپور سے گئے، لیکن فردپور کے مسلمانوں نے ہم کو بے حسی کے ساتھ اسلام نہیں سمجھایا تھا۔ اللہ رب العالمین آج پکڑو فردپور والوں کو، آپ اسلام کی دعوت دیجیے، اسلام کی دعوت دیجیے۔ کئی مرتبہ ہم نوراتری کے ہمارے طرف میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، نوراتری ادھر لوگ ادھر لے جاتے ہیں، گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے کہہ کر خوشی ہے کہ نوراتری کے دہلی سے کئی لوگ واپس مسجد میں چلے گئے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کروں، وہ سائی صاحب کا مندر ہے نا ادھر آپ کے ناسک کے علاقے میں، سائی بابا کا مندر، سائی بابا کے مندر میں ہمارے غلام رسول صاحب ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی لوگوں کو جو سائی کی پرساد لینے کے لیے اس کے ابو لینے کے لیے آتے تھے، انہوں نے دیکھ کے ان کو واپس کیا اور وہ سائی بھکت نہیں، وہ اللہ کے بھکت بن گئے۔ آج میں سمجھتا آج نوجوان بھائیوں ڈرو مت آپ کسی بات سے، آپ کھڑے ہو جاؤ چوراہوں پر، لوگوں کو بتاؤ کہ میرے بھائی میں دھرم پریورتن کرانا نہیں چاہتا، میں آپ سے ادھر بھی کرنا نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوست میرے بھائی میں نے تجھ سے محبت کی ہے، میں تجھے جنت میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آؤ میرے ساتھ جنت میں تو جانے کی کوشش کرتا ہوں، میرے دوست تم بھی میرے ساتھ جنت کھڑے ہو جاؤ چوراہوں پر، کبھی ایجنڈا کی فیوز میں جا کر اسلام کی دعوت دو،
جو मूर्तियां क़यामत के दिन ये मूर्तियां अगर इनको ज़बान होती तो ये बोलती, अगर ये मूर्तियों को ज़बान होती तो मूर्तियां बोलती कि कायनात का खालिक कौन है। जो जर्रा जर्रा कायनात का पुकारता है कि कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह वाहिद शरीफ है, अल्लाह वाहिद शरीफ। तो साईं बाबा जो एक मुसलमान आदमी को वो कहते थे अल्लाह एक है, बाद में पेंटर ने उसके हाथ खोल दिए और हाथ में से वो सारी बातें निकल रही। वो पेंटरों का कमाल है, वो तो कहते थे अल्लाह एक है। आज दुनिया को बताए कि ऐ लोगों तुम्हारा खालिक मालिक कौन है। जब मोहब्बत की किसी के पास आ जाएंगे और किसी नारायण को, सत्तारे को, नेमारे को, जोशी को पकड़ेंगे, मेरे भाई मैं तुमको ये चाहता कि तुम जहन्नुम से बच जाओ। आप देखिए कि आपसे मोहब्बत करने लग जाए। एक सफर में मैं अक्सर मेरे वाक़यात इसलिए सुनाता रहता हूँ कि मुझे भी अच्छा लगता है, लोग प्रेरणा मिल जाती है। एक सफर में हम अभी जा रहे थे एक शहर में, बहुत रास्ता गाड़ी में हमको सीट मिल गई थी। एक नौजवान सामने बैठा, हमने सोचा कि आज तो किसी को पकड़ो, किसको पकड़ते हैं, तो मुझे दिखा एक खाली खड़ा है, उसको बुलाया हमने कहा देख तुम खड़े हो तकलीफ से मेरे पास बैठ जाओ। जब वो बैठ गया हमने उसको इस्लाम बताई, हमने बता दिया कि तुम बैठे सफर कर रहे हो ना, कहाँ जा रहे हो, तो बोले फला फला जगह जा रहा हूँ। तो वो आपके पड़ोस का एक मकान है, वो मकान नहीं बोलेंगे हम आपको। उन्होंने बोले कहाँ वहाँ जा रहे, तो हमने कहा भाई देखो एक सफर ये है और एक सफर दूसरा सफर है, हम दुनिया से आखिरत की तरफ भी जा रहे हैं। आपका भी टिकट बन गया मगर आपको मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। हमने फिर उसको इस्लाम बताया। वो इस्लाम बताने के बाद उसने कहा मुझे इस्लाम पूरा समझ में नहीं आया, उसका स्टेशन आ गया। उसने कहा नहीं मैं आगे का और टिकट लेता हूँ, आगे तक वो हमारे साथ आया। और आगे आने के बाद हम उमर शेर है और उमर शेर अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल किया। आज उसका नाम अब्दुर्रहमान है, आज उसका नाम अब्दुर्रहमान। एक मतलब एक शहर में हम गए, वो शहर में हमने पूछे कि भाई वो रास्ता मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है। वो गणेश नाम का एक नौजवान आदमी जो कि वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट था। तो कॉमर्स के स्टूडेंट में हमने उससे पूछा क्या है गणेश तुम्हारा नाम है, हमको बताओ वो फला फला जगह। वो बेचारा इतना अच्छा था, लोग दूर से बताते कि वो इधर से सीधा, उधर से लेफ्ट, इधर से राइट और फिर सीधा चले जाते। वहाँ पर उसने कहा नहीं मैं तुमको लेकर चलता। उसने लेकर गया वहाँ तक पहुँचाया बाकायदा। वहाँ तक जब पहुँचाया तो मैंने कहा गणेश क्या तूने मुझे यहाँ का रास्ता बताया, तू में तुझे दूसरा रास्ता बता। गणेश रुक गया। गणेश को मैंने 35 से 40 मिनट में पूरा इस्लाम का रास्ता, जन्नत का रास्ता बता दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह गणेश का नाम हमजा गया, हमजा है उसका नाम। आज वो हमजा तहज्जुद भी पढ़ता है भाई, तहज्जुद भी पढ़ता है। ये सारी बातें मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला अगर इतने सारे लोग, अल्लाह करे आप सब अल्लाह के दाई बन जाए, जब इतने सारे लोग अगर एक एक फर्द को भी इस्लाम की दावत देंगे, भाइयों इस्लाम से लोग आज नफरत कर रहे हैं, कल मोहब्बत करने वाले बन जाए, बिल्कुल मोहब्बत करेंगे। और ये इस्लाम से जब मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन आपके लिए अजर आखिरत बनेगा। मौजूदा हालत में क्या जिम्मेदारियां है वो पूरे इंडिया में कि इंटरनेशनल में, मुझे लगता है फर्दपुर में हमारी क्या जिम्मेदारी है। फर्दपुर में बैठकर हमारी जिम्मेदारी ये है कि वो लोग जिनके पास आज तक इस्लाम नहीं पहुंचा, आज ऐसे लोगों को इस्लाम पहुंचा दिया जाए। बड़ी मोहब्बत से बताएं कि मेरे भाई हम बड़ी मोहब्बत से बोल रहे हैं कि जन्नत में आ जाओ, जन्नत में जाने वाले बन जाओ। एक साहब जिन्होंने मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया, वो अभी उनके पास मैं पहुंचा तो मैंने कहा भाई वो गणेश आ रहे हैं, पिछले टाइम तो बहुत घूमने थे आप, अभी इस मौके पर क्या ख्याल है। उन्होंने कहा भाई गणेश साहब का तो मसला ऐसा है कि श्री गणेश को 10 दिन तक ही दिखाते हैं, 10 दिन तक उससे पूरा मांगते हैं ये भी दे वो भी दे। वो 10 दिन क्या दे सकता है वो गणेश साहब आपको, कुछ नहीं देता बेटा, वो कुछ मजबूर है। उन्होंने कहा जब 10 दिन तक जब मांग मांग के थक जाते कुछ नहीं मिलता तो फिर हम ये कहते कि इसको डुबा देना ही अच्छा है। फिर डुबाते और कहते कुर्ते और अब वो डुबाने वालों को बिताने वालों को आज बताए हमें क्या कि भी तुम अपने हाथों से खुदा बनाते हो, खुदा बनता नहीं खुदा बनाता है। आज जब आप इंशाअल्लाह ताला बताएंगे, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला कल जो इस्लाम का कल होगा, और जब इसके बाद मैं अगर पता पूरा हूँ तो इंशाअल्लाह ताला आपके हाथों पर इस्लाम किए गए लोगों को हम यहाँ पर बिठाएंगे आज इंशाअल्लाह ताला। नौजवान आज मुझसे वादा करें कि इस्लाम की दावत देंगे इंशाअल्लाह। मेरे आने का कोई मकसद नहीं, सिर्फ ये मकसद है कि आप इस रास्ते के हमारे साथी बन जाएं। ये रास्ता इस्लाम का रास्ता है, ये सोल अमीर का रास्ता नहीं है, ये जमात इस्लामी रहतियों का रास्ता नहीं है, ये रास्ता अल्लाह का रास्ता है। लोगों को अपनी जात से मत जोड़िए, लोगों को अल्लाह से जोड़िए। जब लोगों को खुदा मिल जाता है उस दिन उनकी ईद करीब होता है। एक आदमी वो रोते हुए मुझसे कहने लगा कि सोहेल भाई साली मैं आपकी कौन, मैं क्यों भाई हमने तो तुझे बता दिया
ظالم آپ کی پوری قوم، اس لیے کہ میں تو اسلام قبول کر لیا مگر میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں نے تو اس کو جلا دیا ہے، اب وہ ابھی بھی جلی ہے اور قیامت میں بھی جلے گی کیا؟ یہ کہہ کر جو بھائی مار کر رہا تھا بھائیوں، اللہ کی قسم میں کئی رات اس کے آنکھوں سے سوچتا، کئی راتیں میں سوچتا رہا کہ یہ بھائی ہمارا اس کا کیا ہو، وہ راتوں رہتا تھا، مجھے رات کو بھائی کا جو فون کر رہا کہ میری ماں سے مجھے یاد آ رہی ہے بیچاری کا کیا ہوا۔ آج کتنے لوگ اس دنیا میں چل رہے ہیں، قیامت میں بھی چلیں، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے بھائی کہ ایسے جلنے والوں سے ہم محبت کریں، محبت کر کے بتائے کہ نہیں میرے بھائی تم دنیا میں بھی جلیں گے، آخرت میں اچھا نہیں لگے گا، آپ آ جاؤ اور اسلام قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے دین کی خدمت کی توفیق دے، ہم تمام کو اس کے اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی جوانیوں کو تیرے دین پر نچھاور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تاریخ سے سبق لینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ موجودہ حالات میں سے کہے کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری زندگی کو، پوری زندگی کو تیری تابعداری میں لگانے کی توفیق دے اور ہمارے پسینے کے خون کو اور خون کے قطرے کو اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں جھونکنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔